آج کے درس کی پہلی حدیث جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاکم وابن حبان. نعم. عن عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں بہت شوقین تھے اور سنت پر اس درجہ پابندی اختیار کرتے تھے کہ اگر کوئی خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو ان خواہشات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ ہم اہل السنہ والجماعہ یا ہم اہل حدیثوں کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ ہم نہ صرف اللہ کے نبی کے قول اور فعل اور تقریر پر ہم عمل کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات پر بھی عمل کرتے ہیں. اس کی مثال اگر ہم جاننا چاہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یہ کہا، اور اس دور میں بھی آپ کے زمانے میں بھی خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں. تو جب ازدحام تھوڑے بھیڑ بھاڑ ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کاش کی یہ دروازہ خواتین کے لیے خاص کر دیا جاتا. آپ نے آرڈر نہیں دیا، صرف آپ نے یہ کہا کہ اے کاش کی اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے. یہ سنت کے بہت پابند، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر کہیں گئے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں یہ بیٹھنے کو بھی لازمی وہاں بیٹھ جاتے تھے، بھلے ہی ان کو حاجت و ضرورت نہیں رہتی تھی. اتنے سنت کے جو ہے یہ پابند تھے. یہ حدیث انہی سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ترى الناس والهلال، کہ لوگوں نے، ہلال کہتے ہیں نیا نیا چاند، اور ہلال اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ تحلیل سے ہے. تحلیل معنی ہوتے ہیں یعنی کسی نئی چیز پر لوگوں کا شور اور ہلہ کرنا. جیسے نیا چاند نکلتا تو سب لوگ کہ چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے نیا چاند دیکھا. فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام. جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں سے انہوں نے خبر سنی تھی، ان کی خبر کو نقل کرنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے. فصام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس شہادت پر آپ نے روزہ رکھا. یہاں ایک بہت بڑی دلیل ہے. جو لوگ سنت یا علوم حدیث جن کو واقفیت ہے وہ جان سکتے ہیں کہ خبر واحد اور خبر متواتر، یہ خبر یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. انہیں حدیث متواتر کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث آحاد کہا جاتا ہے، وہ جس کی روایت کرنے والے ہر مرحلے میں ایک ایک ہی ہوں. جو یہاں صحابی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، اس میں اکیلے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روایت کو قبول کیا. اسی حدیث یا اس جیسی احادیث کی بنیاد پر
ہاں ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کی خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے۔ اگر کوئی شخص جو عادل ہو، تام ضبط ہو، ہاں، اور کسی بھی طرح کی کوئی علت اس کے اندر نہ پائی جائے، ایسے آدمی کی خبر کو قبول کرنا، بھلے ہی وہ اکیلا کیوں نہ ہو، اس خبر پر یقین کرنا، اس کو ماننا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا ہے آدمی کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انی رأیتہ فصام، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عادل تام و ضبط آدمی اگر چاند کی گواہی دے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس سے کہ نہیں آپ 2 گواہ لے کر کے آؤ تب آپ کی بات مانی جائے گی۔ چاند کی گواہی میں ایک مسلمان کی گواہی توحید کے قائل کی، جو عادل اور تام و ضبط ہے، اس آدمی کی گواہی کو چاند کی گواہی میں تسلیم کیا جائے گا، اس کے لیے 2 کی شرط نہیں ہوگی۔ جی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله۔ نعم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں ان کا بھی شمار ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی چھوٹے صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، عباس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عبداللہ ان کے چچیرے بھائی ہیں۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں تو رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو۔ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی، اعرابی گاؤں دیہات کا رہنے والا بدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا انی رأیت الہلال، کہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، لوگوں میں منادی کرا دو، یعنی آواز لگا دو، خبر کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں، کل وہ روزہ رکھیں۔ اس حدیث میں پھر وہی بات جو گزشتہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ یہاں بھی کون ہیں خبر دینے والے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عباس کے بیٹے ہیں، اکیلے ہیں، خبر واحد حجت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یا چاند کی گواہی یا دیگر گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، عادل ہونا شرط ہے۔ اور یہ عدالت کہاں سے آئے گی؟ جب تک کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا اور رسالت کا دم بھرنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی عادل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے چاہے جتنا غیر کوئی، چاہے جتنا ایماندار ہو، چاہے جتنا امین و صادق و سچا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کلمے کا اقرار کرنے والا نہ ہو جائے۔
اسی لیے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں چاند دیکھنے کے لیے کسی ایسے سائنٹسٹ کو یا کسی ایسے فلکیات ماہر فلکیات کو آپ نے متعین کر دیا کہ بھئی یہ چاند دیکھو، یہ مائکروسکوپ سے آپ چاند دیکھو، اور اس نے دیکھ کر کے اور کہا کہ ہاں چاند نکلا ہوا ہے، تو بھی اس آدمی کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ ہمارے دین کا جو معاملہ ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ صداقت اور سچائی ایمان کے ساتھ ہوگی تو تسلیم کی جائے گی۔ اگر وہ سچائی اور وہ امانت داری اسلام کے ساتھ اگر نہیں ہے تو ہم کبھی اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم کسی کو اپنی کوئی قیمتی چیز اگر حوالے کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ جو اب ایمانداری میں کیا دیکھیں گے؟ جی ہاں، یہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اب وہ لائق اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ جو غلطی کر جائے یا اللہ کے ساتھ جو خیانت کر جائے، رسول کے ساتھ جو خیانت کر سکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ خیانت کرنے میں اسے کچھ نہیں جاتا ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ عدالت ہو۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کہاں سے آیا تھا؟ دیہات سے آیا تھا، اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو اگر اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مطالع ہیں، مطلع یعنی آفاق ہیں، جو ایریا ہے ہمارے یہاں کا، جو ایک ہی وقت ہے، اس وقت کے اندر چاند ہم کو نظر آ جائے، چاند ہمیں نظر آ جائے، زیادہ فرق نہ ہو اس میں، اور لوگ ایک بارگی دیکھنے میں اگر یہاں نظر آتا ہے تو جیسے کوئی ناسک میں ہے اس کو بھی نظر آئے گا، جو پونا میں ہے اس کو بھی نظر آئے گا۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مطالع، تو اختلاف مطالع یہ موجود ہیں کہ اگر کہیں یہاں سے دور آدمی 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر کی دوری پر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو یہاں اور وہاں کا مطلع فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اختلاف ہے علماء کرام کے ہاں کہ ہم لوگ اپنے مطلع کے مطابق جو ہے ہم لوگ اپنا روزہ اور اپنی عبادات اور بندگیوں کو انجام دیں، یا پھر ہم کہیں دوسرے اسلامی ملک میں چاند نظر آ جائے تو ہم اس کے حساب سے ہم روزے رکھیں، اسی حساب سے ہم عید منائیں، یا اسی اعتبار سے ہم حج وغیرہ یا عرفہ کے روزے کے موقع پر زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی آدمی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها۔ ہماری جہاں تک پہنچ ہے ہم اپنی وسعت تک ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب ہم اتنا زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے کہ ہم وہاں کی خبروں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ان کا پابند بنائیں گے، اور یہ صرف چاند اور عید اور بقرہ عید یا اسی طریقے سے رمضان کے چاند ہی تک صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ہر رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب ہندوستان کے رات کے اعتبار سے اللہ نزول فرماتا ہے، یا سعودی عرب کے رات کے اعتبار سے اللہ نزول فرماتا ہے، یا امریکہ کے رات کے وقت نزول فرماتا ہے۔ اب اگر آپ اس بحث میں اگر آپ الجھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچ کر کے آپ جہاں پر ہو، جس وقت وہاں رات ہوتی ہے، اس رات پر آپ اپنے آپ کو پابند کر لو، اور اللہ کے اترنے کا، اللہ کے علو کا، ان سب چیزوں کے اندر آپ ذہن مت کھپاؤ، اس لیے کہ یہ امور غیبیات میں سے ہیں، یہ امور غیبیات میں سے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کی دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ قبر میں کیا ہے، کیسے سوال ہوگا، وہاں تو سب بند ہوگا، کیسے وہ بولے گا، کیسے گویائی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ بس جیسے حدیث میں چیزیں وارد ہیں، قرآن میں جیسی چیزیں آئی ہیں ان کو ویسے ہی تسلیم کر لو،
اور باقی دوسرے اور بہت زیادہ ان اختلافات میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو۔ بہرحال تو اس سے یہ ہوا کہ وہ دور سے آیا تھا، اور وہ جہاں سے آیا تھا اور نبی اکرم مدینہ منورہ میں تھے، یہاں اور وہاں کا جو مطلع تھا وہ مطلع یکساں تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ اعلان کر دو اور سب لوگ روزے رکھیں گے۔ اب اگر کوئی دور سے آئے جو جہاں اختلاف مطالع ہو جائیں، جس میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ برج خلیفہ کے جو ٹاپ پر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں چاند نظر نہیں آتا ہے، یا انہیں سورج کا غروب جو ہے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بعد میں نظر آتا ہے، تو وہاں پر ایک ہی بلڈنگ ایک ہی عمارت میں 3 اوقات میں وہاں افطاریاں یا 2 اوقات میں وہاں افطاریاں ہوتی ہیں، تو ہم پابند ہیں کس کے؟ ہم سورج اور چاند کے پابند ہیں۔ ایک کو ایک ہی بلڈنگ میں ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے، اگر اس کو نظر آ رہا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ افطاری کر لے جو ہے، ہاں، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ جی شیخ اس میں جیسے ابھی ہم پلین میں رہتے ہیں، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، پلین میں رہتے ہیں، تو شروع ٹائم یہاں پہ سپوز ممبئی میں ہی رہیں گے، لیکن جب اوپر چلے جاتے ہیں تو سورج غروب نہیں ہوتا ہے، کافی دیر تک رہتا ہے، جی تو اس وقت میں کیسے افطاری ہوگی؟ جی ہاں، اس وقت اگر وہ متعاقد ہے، اگر سورج، اس لیے کہ ابھی تو اتنا ایڈوانس دنیا ہو گئی ہے کہ آپ کو سورج کے ڈوبنے کے جو وقت وہاں پر ہے فلائٹ میں، وہ بھی وہاں شو کرتا ہے کہ ابھی سورج جو ہے ڈوبا نہیں ہے، یعنی جہاں جتنے اونچائی پر جہاز اڑ رہا ہوتا ہے وہ اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں، یہاں تک کہ سعودی فلائٹ وغیرہ میں بھی اعلان بھی کیا جاتا تھا پہلے، ابھی اس وقت نہیں بتا پاؤں گا کہ یہ نہیں بھی اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ نیچے سے اوپر گئے ہوئے ہیں، اپنے ملک ہی میں ہیں، لیکن ابھی ہم افطاری یہاں نیچے اگر وقت دیکھتے ہیں تو نیچے ہمارے یہاں وقت ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جب ہم چلے گئے 30,000 کی بلندی کے اوپر تو اب وہاں سورج نظر آ رہا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ تاکید ہو جائے کہ سورج وہاں سے غروب ہو گیا ہے۔ جی وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومن النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل۔ نعم۔ عن حفصہ ام المومنین، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ حدیث انہی سے مروی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ بیت یبیت کے معنی ہوتے ہیں رات ہی میں، باتا یبیت کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے، فرض روزے کی نیت نہ کر لے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ حدیث ہم نے پڑھی جانی تھی اس سلسلے میں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت کسی بھی عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ اب عبادات کی نیت انسان کب کرے گا؟ نسک میں نیت ارادے کا نام ہے، اور کوئی بھی نیت وہ عبادت سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے جائیں گے تو اس کی نیت پہلے ہی آپ کی ہوگی کہ ہم کو نماز کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ کے نماز کے جانے کے لیے ارادہ ہوگا، فوراً کیا کریں گے؟ فوراً انسان جو وضو کرے گا، جو ہاں، یعنی اس کے تو وضو کرنے سے پہلے ہی آدمی کے دل کے اندر اس عبادت کی نیت آ گئی۔ اسی لیے عبادت نیت کی جگہ کہاں ہے؟ محلہ القلب، نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ تو جیسے اب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے۔ اب اس سے پہلے ہماری نیت ضروری ہے، یعنی رات، اس وقت رات ہوتی ہے جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، تو صبح کاذب میں ہم نیت کر لیں۔ اب جسے ہم نے چاند آج دیکھ لیا، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم نے چاند دیکھا، جیسے ہمارے دل میں فوراً کیا آیا؟ کل سے روزہ ہے، ہماری نیت وہیں سے ہو گئی۔ ہاں،
اب آدمی سو گیا، صبح نہیں اٹھ پایا، فجر میں سحری نہیں کر پایا، لیکن اس نے کہا کہ آج روزہ ہے، تو وہ روزہ مکمل کرے گا اپنا۔ نیت اس کی کب ہو گئی تھی؟ چاند دیکھتے ہی ہو گئی تھی، اور ایک ہی نیت پورے رمضان کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی نیت، یہ آج ہمارے یہاں ایک بدعت ایجاد کر لی گئی ہے، نویت الصیام غدن، کیا ایک لمبی، شاید بیچارے یاد بھی نہ کر پاتے ہوں۔ تو یہ نیت طلوع فجر سے پہلے کر لینی، یعنی رات ہی میں کر لینی، یہ ضروری ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ من لم یبیت الصیام، اب اگر کسی نے نیت نہیں کی، کسی نے نیت نہیں کی فجر سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی اس نے بغیر نیت کیے ہوئے اگر روزہ رکھا بھی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بھولا ہوا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اب دوپہر میں جو ہے وہ اس کو یہ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں اب روزہ رکھنا چاہیے، تو اس نے چونکہ طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو فرض روزہ اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، بھلے ہی وہ دن بھر بھوکا رہے لیکن اس کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ یہ فرض روزے اور نذر کے روزے، ان دونوں کے لیے فرض روزہ اور نذر کا روزہ، نذر کا روزہ جیسے ایک آدمی نے نذر مانی ہے کہ میں 20 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، 20 شعبان کو میں روزہ رکھوں گا، نذر عبادت اس نے مان لی۔ اب 20 تاریخ سے پہلے، یعنی 20 تاریخ کی جو صبح ہوتی ہے اس صبح کو اس کو روزہ کی نیت کر لینی ضروری ہے۔ اب 20 کا دن اگر شروع ہو گیا تو بھلے ہی اس نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو جو فرض روزے ہیں اور ایسے ہی نذر کے جو روزے ہیں، ان روزوں کو ضروری ہے کہ رات ہی میں اس کی نیت کر لینی چاہیے۔ آگے حدیث آئے گی پھر نفلی روزوں کے تعلق سے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم۔ نعم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، یہ حدیث انہی سے مروی ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے یہاں آئے۔ ظاہر سی بات ہے آئے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے یہاں باری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق یہ ہیں، اللہ کے نبی نے اسے سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جنگ میں بھی اس چیز کو برتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی بیوی کے ساتھ آپ کی باری اگر آئی ہے تو آپ یہ نہیں گھر چھوڑ کر کے اور آپ چلے گئے، نہیں، اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس حق میں حق تلفی کر جاتے ہیں، جو خاص طور سے بیویوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں ہم لوگ کم یعنی مکمل نہیں ہم کرنے کے اہل اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ حالات اور ظروف بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وِجْدِكُمْ۔ شیخ عبد القیوم رحمانی رحمہ اللہ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہے، بہت بزرگ عالم تھے، ضلع سدھارتھ نگر کے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر وہ بیان کرتے تھے کہ جہاں رہو ڈوریائے رہو۔ ڈوریائے رہو ہمارے ہاں یعنی دیہات میں کہا جاتا ہے، جسے بکری اس کے گلے میں ڈوری باندھتے ہیں کہ جب جاؤ تو اس کو جہاں لے کر کے جاؤ، اس لیے اگر چھوڑ دو گے تو وہ آپ اس کا حق ادا نہ کر پاؤ گے، یا ہو سکتا ہے وہ کہیں جو ہے بچھڑ جائے۔ تو معنی یہ تھا جو ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے ہاں دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے کہیں باہر چلے گئے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، نہیں، یہ جواب دینا پڑے گا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اس حقوق کے حوالے سے آدمی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں آپ کی باری تھی، اور سوچئے
کہ مرض الموت میں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کسی اور کے ہاں تھے، کسی اور کے ہاں آپ کی باری تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے این اکون غدن، این اکون غدن، کہ میں کل کہاں ہوں گا، یعنی میری باری کل کہاں ہوگی. اور آپ کی جو مراد تھی کہ عائشہ کے ہاں جو ہے، تو صحابیات پہچان سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی جو ہے کہ آپ جو ہے، یعنی اپنی تنازل اختیار، کمپرومائز کر لیا کہ نہیں اب آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ چلے جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بیوی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں سے آپ آئے تھے. بھلے کسی کے ہاں باری رہتی تھی تو آپ وہاں رہتے، پھر بھی آپ دوسری اور بیویوں کے ہاں آپ ان کے گھر چلے جاتے تھے حال چال دریافت کرنے کے لیے جو ہے. جی تو کہہ رہے ہیں کہ فقال هل عندکم شیء، اب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کچھ ہے گھر میں. دیکھو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ روایتیں ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مہینوں گزر جاتے کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں مہینوں گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ گوشت اور سالن اور روٹی یہ کبھی کبھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ آپ نے مہینوں گزر گئے یعنی جو کی روٹی آپ کو نصیب نہیں ہوئی. اور صحابہ کرام کی حالات بھی اسی نوعیت کے تھے جو کہ وہی بیچارے اسودان یعنی کھجور اور پانی پر ان کا گزارا ہوتا تھا. اس وقت قرآن کریم کی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ جی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. سوچئے کہ اس وقت کی جو نعمت کیا تھی، وہی کھجور اور وہ پانی، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور آج ہمارے ہاں روزانہ مرغی، روزانہ جو ہے مٹن اور کیا کچھ مچھلیاں، اور پھر کھانے میں انواع و اقسام اور شیرینی اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے. ہاں تو بہرحال ان کو احساس تھا جو ہے کہ، اور اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا، جانتے تھے کہ بھائی یہ گھر کیا ہے، کچھ ہے؟ ہاں کہتی ہیں لا، کچھ بھی نہیں ہے. شیئن، کچھ کے معنی یہی ہے کچھ بھی، یعنی کھانے سے متعلق. ظاہر سی بات ہے بھوک جب آدمی جس اس میں رہتا ہے اس اعتبار سے چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. پیاس لگی تو انسان پینے کی کوئی چیز چاہتا ہے، کھانے کا کوئی موقع رہتا تو انسان سوال بھائی کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. ہاں تو کہتی ہیں کہ لا. قال فإنی اذا صائم، چلو ٹھیک ہے اب میں روزے سے ہوں. کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. ظاہر بات یہ آمد رہی ہوگی، وہ صبح کی آمد تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صبح پہنچے اور کہا کچھ ہے کھانے کے لیے، کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے میں روزے سے ہوں. ثم اتانا یوما آخر، پھر ایک اور دن ہمارے یہاں آئے. کیا مانا یہاں پر؟ یہ کون سا روزہ تھا؟ یہ نفلی روزہ تھا. آپ نے رات سے نیت نہیں کی تھی کہ آج ہم کو نفلی روزہ رہنا ہے. حضرت عائشہ کے ہاں گئے، کچھ مانگا کھانے کے لیے بھی کچھ ہے، کہنے لگے کہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں جو ہے، یعنی روزے کی نیت کر لی. تو نفلی روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کہیں سفر پہ ہو یا کہیں ہو، ہاں اور نہیں ناشتہ سے کبھی ہوتا ہے ایسا کہ چلو آدمی کبھی تھکا رہا اور سو گیا، اٹھا کب 12 بجے اٹھا. اب کہہ رہا یار ابھی تو 5-6 گھنٹے اور باقی ہیں، چلو روزے کی نیت ہی کر لیتے ہیں. 5 گھنٹے تو گزار لیے سو کر کے اور 5 گھنٹے اب باقی ہیں، تو اب لاؤ روزے ہی رکھ لیتے. رکھ سکتا ہے آدمی. یا کبھی کہیں اسے سفر پہ چلا گیا، کچھ کہیں ملا ہی نہیں کچھ راستے میں، چلو ٹھیک ہے. حالانکہ سفر میں فرض روزے کی بھی معافی ہے. ہاں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم روزے سے ہیں. یا روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. فرض روزے کے لیے رات کی نیت فرض ہے، اور نفلی روزے کے لیے رات میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. جس وقت بھی آدمی ان شرطوں پر کچھ کھایا پیا نہ ہو اور اس نے نیت کر لی ہو تو اس کا روزہ درست ہوگا.
تو کہہ رہے ہیں پھر کہیں دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو ہم نے کہا کہ اہدی لنا حیث، کہ ہمارے یہاں کچھ حیث یعنی گوشت اور کچھ روٹی، اس کو ہمارے یہاں ملیدہ کہہ سکتے ہیں، یا حلیم، آج کل شاید اس کو حلیم کہتے ہیں، گوشت اور روٹی وغیرہ توڑ کر کے بنایا جاتا ہے، کچھ میں جو کھجوریں وغیرہ بھی ملا دی جاتی. تو کہہ رہے کسی کے یہاں سے ہدیہ آیا، کہہ رہے ہیں فقال، اللہ خبر ملی کہ یہ آیا ہے ہدیہ، کہا ارینی، دکھاؤ. قال قد اصبحت صائما، میں تو صبح سے روزے سے تھا. فاکل، اللہ کے نبی نے کھا لیا. آپ صبح سے روزے سے تھے، لیکن جب کہا گیا کہ بھئی کچھ آیا ہے، کھانے کی کوئی چیز آئی ہدیے میں، اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، للچا گئے تو آپ نے روزہ توڑ دیا. تو نفلی روزے اگر آپ نے رکھنے کی نیت کی ہے، اور کوئی حالت، کوئی ظروف اگر آ گئی تو آپ نفلی روزے کو توڑ بھی سکتے ہو، آپ گنہگار نہیں ہوگے، آپ کو اس پر گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور ایسا بھی نہ کوئی سمجھے کہ نہیں آپ نے نیت کی تھی، اب توڑ دیا ہے تو اب آپ اس کی قضا کرو دوبارہ. نہیں، نفلی روزے کی قضا نہیں ہے. البتہ وہ نفلی عبادات اور بندگیاں جس پر آدمی کی مداومت ہو، یعنی ہمیشہ رکھتا رہا کہ بھئی پیر اور جمعرات کی روزے ہمیشہ آدمی رکھتا رہا ہو، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کو یاد نہیں رہا اور وہ پیر گزر گیا، اور منگل کے دن کا روزہ پیر کی نیت سے وہ رکھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا. یعنی جس عبادت کو آدمی مداومت برتتا ہے، جیسے ایک آدمی نے نیت کر لی، یا اس کے عادات میں سے ہے کہ صلاۃ الضحیٰ وہ پڑھتا ہے، یعنی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز وہ پڑھتا ہے ہمیشہ، اس کی نیت ہے، اس کی نیت ہے کہ چاشت کی نماز وہ پڑھتا ہے. اب ایک دن کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، سو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ سو گیا. اب اٹھا وہ ظہر کے وقت، یعنی زوال کے وقت اٹھا. تو اب کیا کرے گا وہ؟ جی ہاں، اس وقت اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کی نیت سے اس وقت وہ ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس عبادت کو اس نے اپنے لیے لازم رکھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت وہ ہے جس پر آدمی یا جس پر بندہ مداومت کرتا ہے، بھلے چھوٹی سی عبادت کیوں نہ ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دکھاؤ کیا آیا ہے. دکھایا گیا. آپ نے کہا کہ میں تو روزے سے تھا، فاکلا، آپ نے کھایا، یعنی اپنا روزہ توڑ دیا. اس سے پتہ چلا کہ آدمی نفلی روزے کو توڑ سکتا ہے اور اس پر کوئی قباحت نہیں ہے.